اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے دوسرے باب کا مکتوب نمبر 45۔ مومنین اکرام، کیونکہ یہ خط بھی طویل ہے لہذا اس کا بھی اردو ترجمہ ہی بیان کیا جا رہا ہے اور اسے دو حصوں میں بیان کیا جائے گا۔ تو مکتوب نمبر 45 کا پہلا حصہ۔ جب حضرت کو یہ خبر پہنچی کہ والی بصرہ عثمان ابن حنیف کو وہاں کے لوگوں نے کھانے کی دعوت دی ہے اور وہ اس میں شریک ہوئے ہیں، تو انہیں تحریر فرمایا: اے ابن حنیف، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ بصرہ کے جوانوں میں سے ایک شخص نے تمہیں کھانے پر بلایا اور تم لپک کر پہنچ گئے کہ رنگا رنگ کے عمدہ کھانے تمہارے لیے چن چن کر لائے جا رہے تھے اور بڑے بڑے پیالے تمہاری طرف بڑھائے جا رہے تھے۔ مجھے امید نہ تھی کہ تم ان لوگوں کی دعوت کو قبول کر لو گے جن کے یہاں سے فقیر و نادار دھتکارے گئے ہوں اور دولت مند مدعو ہوں۔ جو لقمے چباتے ہو انہیں دیکھ لیا کرو، اور جس کے متعلق شبہ بھی ہو اسے چھوڑ دیا کرو، اور جس کے پاک و پاکیزہ طریق سے حاصل ہونے کا یقین ہو اس میں سے کھاؤ۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مقتدی کا ایک پیشوا ہوتا ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے اور جس کے نور علم سے کسب ضیاء کرتا ہے۔ دیکھو، تمہارے امام کی حالت تو یہ ہے کہ اس نے دنیا کے ساز و سامان میں سے 2 پھٹی چادروں اور کھانے میں سے 2 روٹیوں پر قناعت کر لی ہے۔ میں مانتا ہوں تمہارے بس کی یہ بات نہیں، لیکن اتنا تو کرو کہ پرہیزگاری، سعی و کوشش، پاک دامنی اور سلامت روی سے میرا ساتھ دو۔ خدا کی قسم، میں نے تمہاری دنیا سے سونا سمیٹ کر نہیں رکھا اور نہ اس کے مال و متاع میں سے انبار جمع کیے ہیں، اور نہ ان پرانے کپڑوں کے بدلے میں جو پہنے ہوئے ہوں اور کوئی پرانا کپڑا میں نے مہیا کیا ہے۔ بے شک اس آسمان کے سایہ تلے لے دے کر ایک فدق ہمارے ہاتھوں میں تھا، اس پر بھی کچھ لوگوں کے منہ سے رال ٹپکی اور دوسرے فریق نے اس کے جانے کی پرواہ نہ کی، اور بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ بھلا میں فدق یا فدق کے علاوہ کسی اور چیز کو لے کر کروں گا ہی کیا، جبکہ نفس کی منزل کل قبر قرار پانے والی ہے کہ جس کی اندھاریوں میں اس کے نشانات مٹ جائیں گے اور اس کی خبریں ناپید ہو جائیں گی۔ تو وہ ایک ایسا گھڑا ہے، اگر اس کا پھیلاؤ بڑھا بھی دیا جائے اور گورکن کے ہاتھ اسے کشادہ بھی رکھیں، جب بھی پتھر اور کنکر اس کو تنگ کر دیں گے اور مسلسل مٹی کے ڈالے جانے سے اس کی دراڑیں بند ہو جائیں گی۔ میری توجہ تو صرف اس طرف ہے کہ میں تقوی الہی کے ذریعے اپنے نفس کو بے قابو نہ ہونے دوں، تاکہ اس دن کو کہ جب خوف حد سے بڑھ جائے گا وہ مطمئن رہے اور پھسلنے کی جگہوں پر مضبوطی سے جمع رہے۔ اگر میں چاہتا تو صاف ستھرے شہد، عمدہ گیہوں، ریشم کے بنے ہوئے کپڑوں کے لیے ذرائع مہیا کر سکتا تھا، لیکن ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ خواہشیں مجھے مغلوب بنا لیں اور حرص مجھے اچھے اچھے کھانوں کے لیے چن لینے کی دعوت دے، جبکہ حجاز و یمامہ میں شاید ایسے لوگ ہوں کہ جنہیں ایک روٹی کے ملنے کی بھی آس نہ ہو اور انہیں پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہ ہوا ہو۔ کیا میں شکم سیر ہو کر پڑا رہا کروں، در حالانکہ میرے گرد و پیش بھوکے پیٹ اور پیاسے جگر تڑپتے ہوں؟ یا میں ویسا ہو جاؤں جیسا کہنے والے نے کہا کہ تمہاری بیماری یہ کیا کم ہے کہ تم پیٹ بھر کر لمبی تان لو اور تمہارے گرد کچھ ایسے جگر ہوں جو سوکھے چمڑے کو ترس رہے ہوں؟ کیا میں اسی میں مگن رہوں کہ مجھے امیر المومنین کہا جاتا ہے، مگر میں زمانے کی سختیوں میں مومنین کا شریک و ہمدم اور زندگی کی بدمزگیوں میں ان کے لیے نمونہ نہ بنوں؟ میں اس لیے تو پیدا نہیں ہوا ہوں کہ اچھے کھانوں کی فکر میں لگا رہوں۔ اس بندھے ہوئے
چوپایا کی طرح کہ جسے صرف اپنے چارے ہی کی فکر لگی رہتی ہے، یا اس کھلے ہوئے جانور کی طرح کہ جس کا منہ مارنا ہوتا ہے، جس کا کام ہی منہ مارنا ہوتا ہے، وہ گھاس سے پیٹ بھر لیتا ہے اور جو اس سے مقصد پیش نظر ہوتا ہے اس سے غافل رہتا ہے۔ کیا میں بے قید و بند چھوڑ دیا گیا ہوں یا بیکار کھلے بندوں رہا کر دیا گیا ہوں؟ گمراہی کی رسیوں کو کھینچتا رہوں اور بھٹکنے کی جگہوں میں منہ اٹھائے پھرتا رہوں۔